یہ اسم پڑھ لیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں جن کے اندر اس قدر تاثیر اور طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص بھی کسی مقصد کے لیے بھی کسی جائز حاجت اور ضرورت کے لیے یہ اسماء مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، ان کلمات کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو بھی پورا فرماتے ہیں، اور اس کے اندر بے حد تاثیر اور طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر آزمایا ہوا ہے۔ بہت سارے مشائخ نے، اولیاء اللہ نے، اکابرین نے اس کے متعلق ہمیں بتلایا ہے، اور اس کے متعلق ہمیں یہ پڑھنے کو ملا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ اسماء مبارکہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ مبارک نام ہیں، ان کو اگر پڑھا جائے کسی بھی حاجت اور ضرورت کے لیے تو یہ بہت ہی تاثیر رکھتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنی اس سپیچ کی طرف، اس گفتگو کی طرف، جن اسماء مبارکہ کو پڑھ کر ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی جائز ہے، مثال کے طور پر شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے، یا آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، مگر وہ آپ کا کام پورا نہیں ہو رہا، آپ کو بار بار ناکامی ہو رہی ہے، آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا، اس کے علاوہ اور بھی کسی قسم کے مسائل کا آپ شکار ہیں، تو آپ تمام مسائل کے حل کے لیے یہ کلمات اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے مسائل اللہ حل فرما دیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ اسپیچ کو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ مکمل آپ کو اس کا طریقہ بھی سمجھ آ سکے، اور اس کے اندر جو ضروری اور اہم ہدایات ہیں ان کو آپ فالو کرتے ہوئے آپ اس عمل کو جاری رکھیں تاکہ آپ اپنے مقصد میں بہت جلد کامیاب ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کومنٹ میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لکھیں یا اللہ لکھیں تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے اس عمل میں شامل ہو جائے اور ہمارا ہر کام آسان ہو جائے۔ ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز، روحانی وظائف اور آپ کے لیے جتنی بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں، آپ کو یہ معلومات فراہم کرتے ہیں، وظائف آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، آپ اپنے مسائل کا حل ان چیزوں سے حاصل کر سکیں۔ شرکیہ حرکات سے بچیں، تعویذ گنڈوں سے بچیں، اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ چند ضروری اور اہم باتیں، اہم ہدایات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو ہماری بنیادی ضرورتیں بھی ہیں اور ہمارے بنیادی مسائل ہیں۔ ان مسائل کا ہم شکار ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایسے موقع ضرور آتے ہیں جب وہ کسی خاص حاجت، مشکل یا ضرورت میں وہ پھنس جاتا ہے۔ بعض اوقات تمام ظاہری اسباب موجود ہونے کے باوجود کام بنتا نظر نہیں آتا، اور دل بے چینی، پریشانی اور انتظار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ وہی دلوں کے حال جانتا ہے، وہی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، اور وہی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے، دعا مانگنے اور اسی سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دی ہے۔ جب بندہ خلوص سے دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ اللہ پر کامل یقین، امید اور بھروسے کا اظہار ہے۔ بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی حاجات اور مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا، بلکہ ہر نبی نے پکارا اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی دعائیں اس بات کی روشن مثال ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے۔ حاجت پوری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال رزق اختیار کرے، نماز کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے۔ بعض اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق بہترین وقت پر عطا فرماتا ہے۔ اسماء مبارکہ کے ذریعے یہ جو آپ کو بتلائے جا رہے ہیں، دعا کرنا بھی قبولیت کی ایک گڑی ہے، دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اچھے نام ہیں، لہٰذا اپنے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ جب بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو وہ عطا اور آسانی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، دعا کے دروازے کو اور عطا کے دروازے کو۔ یاد رکھیں، مایوسی مومن کی شان نہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حاجت جائز ہو
تو اللہ تعالیٰ ضرور بہتر صورت میں قبول فرماتا ہے، خواہ فوراً کچھ عرصہ بعد یا آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دے۔ جیسے میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے، یہاں پر ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب ہم نے مانگا مگر ہماری دعائیں وہیں کے وہیں رکی ہوئی ہیں، ہم مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں مگر ہمیں مل نہیں رہا۔ لیکن ہم کیسے مانگیں اور کیسے ہمیں ملے؟ حدیث پاک سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے اسے ایک چیز عطا کرتے ہیں، یا تو اس کی مانگی ہوئی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں، یا اس دعا کی برکت سے آنے والی کسی آفت کو، پریشانی کو، مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر اللہ اس کی دعا کو اپنے خزانے میں جمع فرما لیتے ہیں اور اس کو بہتر وقت میں اس کا بہتر رزلٹ اور اس کا بہتر جو نتیجہ ہے وہ اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کسی مومن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ یہاں پر ہمارا یہ ایک کنسیپٹ ہمیں یہاں بننا چاہیے، مائنڈ بننا چاہیے کہ کسی مومن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے اور مولا تو بے نیاز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک اسما ہیں، اسماء مبارکہ، یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ۔ آپ دن میں کسی ایک وقت آپ ان کلمات کو 100 بار پڑھیں، پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی طلب کو رکھ دیں۔ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جائز حاجات، ضروریات، اور آپ اپنے مقصد میں چند دنوں میں ہی کامیاب ہو جائیں گے۔